ANP کراچی میں؟ جی بالکل ہے. پختون الحمدللہ وہاں جنریشن سے اسٹیبلشڈ ہیں. سر کراچی تو پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے. اتنے پختون نہ پشاور میں ہیں، نہ قندھار میں ہیں، نہ کابل میں ہیں، نہ جلال آباد میں ہیں، نہ کوئٹہ میں ہیں جتنے کراچی میں ہیں. کراچی میں ایک بات پہلے واضح کر دوں جاوید بھائی، کوئی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا، نہ کراچی کا بسنے والا نہ پاکستان، کہ کراچی دوبارہ ان حالات میں جائے جو وہاں 80s میں تھیں، کیونکہ 80s میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے. افغان پالیسی جو آپ کی رہی ہے افغان وار میں، اس نے اس ملک میں اتنا اسلحہ آیا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں. یہ ایک بیسک ہر ایک پولیٹیکل اینٹی نے یا ایتھنک گروپ نے یہ ایک بیسک فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں، I can't wish to Sindhi away from Karachi. I can't wish to Urdu speaking away from Karachi. I can't wish to Baloch from Karachi. یہ کراچی سب کا شہر ہے. It's a metropolitan, cosmopolitan place. کاسموپولیٹن پلیس. ہر ایک کو دوسرے نے ایکسپٹ کرنا ہے کہ کراچی belongs to everyone. کیونکہ اگر کراچی خدا نہ خواستہ دوبارہ 80s میں جاتا ہے تو قسم you'll forget Beirut. So how do you prevent that? Is there مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک پرسیپشن اجاگر کی جاتی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں پرسیپشن اس لیے ہو رہا ہے نا. دیکھیں میں پرسیپشن کیوں اجاگر ہو رہا ہے. وزیرستان تو تقریباً گورنمنٹ ریٹ نہیں ہے، اور وزیرستان ڈی اسٹیبلائز ہوئے اب تو کئی سال ہو گئے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ وزیرستان کے لوگ کبھی پشاور کا رخ انہیں نہیں کیا. وہ شروع سے کراچی کی طرف جاتے تھے، کیونکہ جنڈولا سے کراچی کا فاصلہ کم تھا بنسبت پشاور کی. وہ سیدھا وایا کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی چلے جاتے تھے. آپ اگر کراچی جائیں تو کراچی میں جتنی بھی یہ طارق روڈ کی دکانیں ہیں میرے خیال اس میں 60-70% جو ہیں تو یہ یا مسعود ہیں یا وزیر ہیں. سوراب گوٹ میرے خیال 80% مسعود ہیں. جب وہاں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی اور وہاں ایک بندے کو ضرورت پڑی کہ اس نے اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنوں کو نکالنا ہے، تو لازماً اس نے رخ کیا کراچی کا، کیونکہ کراچی میں یا اس کا بھائی بیٹھا تھا یا اس کا کزن بیٹھا تھا یا اس کا ماموزاد کوئی وہاں بیٹھا تھا، اور اس نے یہ تصور کیا کہ چلو یار جا کے تو اس سے پناہ لے لیں گے، اینڈ دین آئی اسٹارٹ اے نیو لائف فار مائی سیلف اینڈ فار مائی چلڈرن ان کراچی. اس مائگریشن میں کو کئی لوگوں نے یہ نام دے دیا کہ جی یہ تو سب جو ہیں ایکسٹریمسٹ آ رہے ہیں، طالب آ رہے ہیں. اب being religious and being a fundamentalist, two different things. نو ڈاؤٹ. کراچی میں اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے اصل میں، اور جو ہم نے بارہا گورنمنٹ کو کہا کہ روکو، وہ قبضہ گروپس کا. ہر ایک بندہ لگا ہوا ہے کہیں نہ کہیں پلاٹ قبضہ کر رہا ہے. تو جہاں پہ پختون ابھی بھی ایسا ہی ہے، مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جمہوری حکومت کے دور میں بھی یہی سسٹم؟ جو آتے ہیں انہوں نے کہاں رہنا ہے؟ کہاں تو اس نے جھونپڑی بنانی ہے نا. آتے کہاں سے ہیں؟ جو آپ نے بتایا جو باہر سے مائگریٹ ہو کے آ رہے جو ہیں، مائگریٹ ہو کے یا وزیرستان سے رہے ہیں یا نہیں. سب پختون بھی نہیں آ رہے ہیں، سندھ انٹیریئر سندھ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ہر طرف سے آ رہے ہیں، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. بلوچستان سے آ رہے ہیں، بلوچستان تو بالکل قریب ہے. بلوچستان بھی ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. تو جو بھی آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں قبضہ جما رہا ہے اپنے لیے جھونپڑی بنانے کا. دیکھیں اگر ہم اس کو ایتھنک مسئلہ نہیں بناتے تو پھر تو اس کا مسئلہ، اس کا حل جو ہے وہ بڑا آسان ہے. اگر ایتھنک مسئلہ اس کو بناتے ہیں ہم، then I'll say God help Karachi and God help Pakistan.
وی ہوپ کہ ہمارے اتنے مسائل آلریڈی ہیں کہ ہم اور مسئلے نہ ہی بنائیں تو اچھا ہوگا خان صاحب. بالکل. کہ ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھڑی گھڑی میری توجہ اس تصویر کی طرف جاتی ہے جب آپ نے اور نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے ہاتھ میں ہاتھ ملائے تھے تو پورا ملک جو تھا وہ بہت خوش تھا اور یہ پر امید تھا کہ پاکستان میں جمہوریت آ گئی ہے. اور اس لیے وہ خوش تھا کہ جمہوریت کے ذریعے اس کے مسائل کا حل اس کو ملے گا. لیکن پہلا سال تو جوڈیشل مسئلے میں گیا. ابھی یہ لوگ تو توقع کر رہے ہیں فوری سولوشنز کی. بجلی کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, یہاں پہ ان امپلائمنٹ, یہ تمام کچھ خوشخبری دے سکتے ہیں آپ عوام کو؟ جو ڈیریلمنٹ ہوئی تھی پولیٹیکل بیچ میں, یہ خوشخبری میں دوں کہ وہ ڈیریلمنٹ انشاءاللہ تعالی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, دے میں ناٹ ورک ایز ایلائز, لیکن ایک دوسرے کو گرائیں گے بھی نہیں. ایک اسموتھ سیلنگ کا موقع انشاءاللہ دونوں ایک دوسرے کو دیں گے. دیٹ از دا انڈرسٹینڈنگ دیٹ ویو ہیڈ. اور آپ کو تو بڑا گہرا انوالومنٹ رہا اس تمام پروسیس کو واپس لانے پہ آن ٹریک دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان. ہاں, تھوڑی بہت جو اپنے بس کے مطابق جو کوشش کر سکتا تھا. کیونکہ حالانکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں تو ایک چھوٹی پولیٹیکل پارٹی ہوں. جب دو بڑے اکٹھے ہوتے ہیں تو نقصان چھوٹوں کا ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ وی ہیو ٹو رائز ابو پرسنل اینڈ پارٹی پالیٹکس. نو ڈاؤٹ وی گو ٹو رائز ابو دیٹ. ہم نے پرائم ایک چیز سامنے رکھنی ہے, اینڈ دیٹ از سیو دا کنٹری, سیکیور دا کنٹری, گیو یور چلڈرن اے سیکیور فیوچر. ایبسلیوٹلی, کانٹ اگری ود یو مور. ویورز, میرے ساتھ شوئی گفتگو تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب اسفند یار ولی صاحب. مرکزی صدر ہیں ANP کے, ایک جانا پہچانا نام. اور ایک ان کا جو آخری ورڈ تھا, آئی ول اگری ود دیٹ, وی ہیو ٹو سیو پاکستان, وی ہیو ٹو ورک فار پاکستان. اپنے انٹرنل ڈفرینسز کو بھلا کر ہمیں یکجا ہونا ہے, چاہے ہم سندھی ہیں, چاہے ہم پختون ہیں, چاہے ہم بلوچی ہیں, چاہے ہم پنجابی ہیں, چاہے ہم کسی بھی مکاتب فکر کے دینی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں اور ہم کو اپنے ملک کو بچانا ہے. تمام ڈفرینسز کو بھلا کر, غالباً یہ باتیں کلیشے لگتی ہوں گی لیکن آج جتنی ریلیونٹ ہیں میں نہیں سمجھتا پہلے کبھی تھیں. انشاءاللہ آپ سے ان معاملات پر دوبارہ بات ہوتی رہے گی. اسفند یار ولی صاحب کی بات آپ نے سنی. اگر آپ کسی معاملے پر اپنے کامنٹس دینا چاہیں آپ ہمیں ای میل kar sakte hain on javedmalik@ary1world.net. Until next time, it's me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.